ویلکم ٹو ویوز اینڈ ریئلٹی چینل۔ دوستوں، دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں جو اپنی پر اسراریت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان مقامات کے پوشیدہ راز جاننے کے لیے ماہرین ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے یہ مقامات دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، کہیں خشکی پہ تو کہیں گہرے سمندروں میں۔ انہی پر اسرار اور حیرت انگیز جگہوں میں ایک جگہ میریانا ٹرینچ ہے۔ دوستوں، میریانا ٹرینچ ایک کریسنٹ شیپ اوشینک ٹرینچ ہے۔ میریانا ٹرینچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سب سے گہری سمندری ٹرینچ ہے، اسی لیے اسے دنیا میں موجود ڈیپسٹ اوشینک ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں ٹرینچ سے مراد کھائی کے ہیں۔ میریانا آئی لینڈز کے میلے وقوع میں ہونے کی وجہ سے اسے میریانا ٹرینچ کہتے ہیں۔ یہ ٹرینچ مغربی پیسیفک اوشن میں جاپان اور فلپائنز کے قریب واقع ہے۔ میریانا ٹرینچ کی گہرائی تقریباً 36,000 فٹ ہے۔ میٹر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ فگر 10,984 میٹر بنتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خشکی پر موجود سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی ہے۔ اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو میریانا ٹرینچ میں پلیس کریں تو یہ بآسانی ڈوب جائے گا۔ میریانا ٹرینچ دو ٹیکٹونک پلیٹس کے ملاپ پر واقع ہے۔ اس مقام کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی بار یہاں تحقیقات کی گئی ہیں۔ 1875 میں پہلی بار اس ٹرینچ کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے کام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اس وقت یہاں کی گہرائی 26,850 فٹ تک معلوم کی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں اور تحقیقی اداروں نے یہاں کے مزید گہرے مقامات آٹونومس انڈر واٹر وہیکل کے ذریعے دریافت کیے۔ میریانا ٹرینچ کے 10,909 میٹر یعنی 35,793 فٹ گہرائی کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ اس پورے تحقیقی پروسیس میں پیش آنے والے جو مسائل تھے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی گہرائی میجر کرنے میں اتنا عرصہ صرف ہوا، وہ تھا بے پناہ سمندری پانی کا دباؤ، جو کہ اس گہرائی میں کسی بھی چیز کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پھر خاص طرح کی انڈر واٹر وہیکلز کی مدد سے یہ کام سر انجام دیا گیا۔ میریانا ٹرینچ پر کی جانے والی تحقیق کے بعد جو فیکچول پوائنٹس سامنے آئے ہیں، اب ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، ابتدا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میریانا ٹرینچ چونکہ کافی گہری جگہ ہے سو وہاں زندگی ممکن نہیں، لیکن 1960 میں پہلی بار یہ آبزرو کیا گیا کہ اتنے ہائی پریشر ہونے کے باوجود میریانا ٹرینچ میں دیو ہیکل مخلوقات موجود ہیں، جن میں ویل، شارک، فلیٹ فش، شرمپ اور دوسری کئی کریچرز شامل ہیں۔ مئی 2017 میں تقریباً 26,800 فٹ کی گہرائی میں اسنیل فش کو فلمایا گیا تھا۔ اتنی گہرائی میں اس سے پہلے کوئی مچھلی نہیں دیکھی گئی تھی۔ البتہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم جیسے جیسے گہرائی میں نیچے جاتے ہیں ویسے ہی وہاں ان کریچرز کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ پتہ چل گیا کہ میریانا ٹرینچ میں سمندری مخلوقات موجود ہیں تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ ساری مخلوقات ایک خاص گہرائی کے نیچے ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ وجہ سورج کی روشنی کا نہ پہنچنا ہے۔ اسے ہم قدرت کا کرشمہ ہی کہیں گے کہ نہ صرف میریانا ٹرینچ کی گہرائی میں بلکہ بالکل باٹم میں بھی زندگی مائکرو آرگینزم کی صورت میں موجود ہے، اور یہ مائکرو آرگینزم انرجی سن لائٹ کی بجائے
अर्थ की कोर से हासिल करते हैं। इस राज का पता चलना मैरियाना ट्रेंच पर होने वाली तहकीक की सबसे बड़ी खोज में से एक है। पॉइंट नंबर 2, मैरियाना ट्रेंच में हम जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं वैसे ही हम पर वाटर प्रेशर मुसलसल बढ़ता रहता है, जो बिल्कुल बॉटम में पहुंचने तक 1086 बार हो जाता है, यानी 15,750 psi। ये प्रेशर किस हद तक ज़्यादा होता है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जवान इंसान के सर पे 100 हाथी एक साथ खड़े हों। ख़ास टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार आलात, मशीन्स और सी रोबोट्स के ज़रिए यहाँ रिसर्च की जाती है। पॉइंट नंबर 3, दुनिया में इन क्रिएचर्स की कोई कमी नहीं जो किसी मखसूस खित्ते में पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ ख़ास इक़साम के मखलूक़ात मैरियाना ट्रेंच में भी पाई जाती हैं, जैसे कि फ्रिल्ड शार्क, बैरल आई, जायंट स्क्विड, एम्फीपोड्स, स्नेल फिश और बहुत सी क्रिएचर्स हैं जो यहाँ डिस्कवर हो चुकी हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि यहाँ माजी में एक्सटिंक्ट हो जाने वाली मेगलोडन भी पाई जाती है, लेकिन इस दावे का कोई सबूत मौजूद नहीं और कई एक्सपर्ट्स इस दावे को रद्द भी कर चुके हैं। अलबत्ता ये बात भी हकीकत है कि अब तक मैरियाना ट्रेंच के सिर्फ 10% के करीब राज ही मालूम हो सके हैं, बाकी तकरीबन 90% हिस्से अभी भी तहकीक तलब हैं। पॉइंट नंबर 4, पोल्यूशन, जो कि दुनिया का एक अहम मसला है। मैरियाना ट्रेंच में रहने वाली क्रिएचर्स और माहौल भी पोल्यूशन से मुतासिर है। यहाँ साइंसदानों ने प्लास्टिक वेस्ट की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया है, जबकि यहाँ बसने वाली समंदरी हयात के अंदर से भी प्लास्टिक के कंटेंट मिले हैं, जो एक बहुत अलार्मिंग बात है। नाजरीन, मैरियाना ट्रेंच आज भी रिसर्चर्स के लिए एक पुरकशिश मकाम है, जहाँ कई तहकीकी इदारे मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक करते रहते हैं ताकि यहाँ बसने वाली आबी हयात, माहौल, टेम्परेचर और यहाँ उगने वाले समंदरी पौधों से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात कलेक्ट की जा सकें। एडवेंचर पसंद लोग और स्कूबा डाइविंग के शौकीन अफराद भी यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो आप इसे मज़ीद दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।